انفو ود انم میں خوش آمدید. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر. دیکھتے رہیے خواب شیشے کا، قسط نمبر 4، حصہ نمبر 16۔ یونیورسٹی لائف ختم ہو گئی تھی۔ طلال سے ملنا، باتیں کرنا ایک خواب سا لگنے لگا۔ ملائکہ اس کی منگنی کے بعد واپس جا چکی تھی۔ خواہ سمرا چاچی اور موہت سے مت الجھنا، وہ جانے سے پہلے مہرماں کو نصیحت کر کے گئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ان دنوں تو یوں بھی وہ نئی زندگی کے نئے سپنوں میں گم تھی، بات کو یوں ہی اڑا دیا۔ طلال کئی روز سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ منگنی والے دن اچھا موقع تھا لانگ ڈرائیو کا، تم مانی ہی نہیں۔ مہرماں ہنسی۔ واہ، منگنی والے دن لانگ ڈرائیو؟ پہلا کپل ہوتے ہم دونوں۔ اچھا، آج تو آ جاؤ، آئس کریم ہی کھا لیں۔ وہ تو ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی کھا سکتے ہیں۔ مہرماں نے ہنسی دبائی۔ اوفو یار، تم آئس کریم کھا لینا، میں تمہیں دیکھ لوں گا بس۔ وہ بے تاب و بے قرار تھا۔ مہرماں کا دل معصوم سے تغافر سے بھرنے لگا۔ چاہے جانے کا احساس ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والا۔ بس پھر ڈن ہو گیا، شاپنگ مال میں ہی مل لیں گے ہم اور وہیں آئس کریم بھی کھا لیں گے۔ آغا جان یہ سب پسند نہیں کرتے طلال، مہرماں نے اسے احساس دلایا۔ اسی لیے تو انہیں انوائٹ نہیں کیا۔ وہ اس قدر اطمینان سے بولا تو مہرماں کو ہنسی آ گئی، جیسے روکتے ہوئے وہ بولی، چلو ٹھیک ہے، مگر یہ پہلی اور آخری بار ہوگا طلال، میں خود بھی اس طرح پبلک پلیس پہ منگیتر سے ملنے کی قائل نہیں ہوں۔ اوکے، ابھی تو اچھی شکل بنا کے آنا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ جیسے ٹالنے کا بولا تھا، ہنستے ہوئے موبائل آف کرتی پلٹتی تو اپنے پیچھے لون میں ٹہلتی تزئین کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جانے وہ کب چہل قدمی کے لیے آئی تھی۔ مہرماں کو دیکھ کر مسکرائی اور اسے بھی جواباً لب پھیلانے پڑے۔ طلال کا فون تھا؟ اس نے پوچھا تو مہرماں نے بے اختیار گہری سانس لی، وہ اس کی باتیں سن چکی تھی۔ اس نے محض سر ہی ہلایا۔ وہ منتظر رہی کہ شاید تزئین اس بارے میں اس سے مزید پوچھے، مگر وہ ٹہلتی ہوئی لون کے دوسرے سرے تک چلی گئی تو سر جھٹک کر مہرماں اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی اسی خواب سے اٹھا تھا۔ تیز ہوتی دھڑکن لیے اور وحشت تھی کہ جاگ جانے کے بعد بھی کم نہ ہوئی تھی۔ طوائف کا بیٹا، ناجائز اولاد کی اسٹیمپ اور برستی بارش والی طویل سیاہ رات، جس نے نمیر افندی کی قسمت کا سارا کھیل ہی بدل دیا تھا۔ اس نے اٹھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی اور گناگٹ پانی پی گیا۔ وہ اٹھ کر چلتا ہوا ننگے پاؤں ہی کھڑکی تک آیا اور پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ سورج نکل رہا تھا، مگر نسیم سحر میں ابھی نرمی اور کیف باقی تھی۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں لے کر تازہ ہوا کو پھیپھڑوں میں بھرتے ہوئے گویا اندر کی کثافت کم کرنے کی کوشش کی، مگر اندر جلتا بھانبڑ کسی طور سرد ہی نہ پڑتا تھا۔ جو آگ 14 سالوں سے نہ بجھی، وہ اب کیا بجھے گی؟ وہ خود پہ استحاضہ سے مسکرایا۔ اس کے ہر ایک انداز سے اذیت جھلکتی تھی۔ وہ زندگی جینے کی کوشش کرتا تھا، مگر یہ خواب اور خود سے کیے گیا عہد اسے دوبارہ سے اسی دور پہ پٹخ دیتے تھے۔ وہ چونکا، پلٹ کر دیکھا، تکیے کے پاس رکھا اس کا موبائل تڑتڑا رہا تھا۔ بامیں اچکاتا وہ بستر کی طرف بڑھا۔ اسے بھلا اتنی صبح فون کرنے والا کون تھا؟ مگر پھر سومیا کے نام پہ نظر پڑتے ہی وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پہلے فون کاٹنے کا سوچا، پھر ایسے ہی فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم نمیر وقار افندی، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے اس کا مخصوص حشاش بشاش انداز تھا۔ وعلیکم السلام، اور تمہیں میں نے کب کہا کہ فجر کے ٹائم اٹھانا مجھے؟ تیوری چڑھا کے پوچھتے ہوئے وہ بستر پر ٹک گیا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ذرا اپنی کھڑکی سے جھانکو مسٹر، سورج چاچو سر پہ کھڑے ہیں آ کر۔ پھر بھی یہ فرض تمہیں تفویض نہیں کیا تھا میں نے، وہ اسی انداز میں بولا۔ تم چپ رہو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا؟ وہ اسے باقاعدہ ڈپٹ کر بولی تو وہ اکتایا۔ صبح صبح یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، ایک اور خوشی کی خبر سنانے کے لیے۔ وہ جیسے خود ہی محفوظ ہوئی۔ اس کی خوشی ایسی ہی تھی، بچوں جیسی بے ساختہ، مگر نمیر ذرہ بھی متاثر نہ ہوا۔ سنائے بغیر تمہیں چین تو آئے گا نہیں، اس لیے جلدی سے بتا دو۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، بڑے اکھڑے اور بد تہذیب لہجے میں بولا تو دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر سرپرائز ہی صحیح۔ قدرے توقف کے بعد وہ
پھیکے لہجے میں بولی تو نمیر افندی کو جی بھر کے غصہ آیا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس خواب کے زیر اثر بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے سومیا کے یہ ڈرامے، وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ صبح صبح یہ ڈرامے دکھانے کے لیے کال کیا ہے تم نے؟ بیوقوف سمجھا ہوا ہے مجھے، یا پھر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہو؟ نمیر وہ دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے بھی وہ لڑتا جھگڑتا تھا، مگر اس قدر بدتمیزی اور بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ شٹ اپ سومیا، اور ایک بات لکھ کے رکھ لو، جو تم چاہتی ہو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ بری طرح چلایا۔ دوسری طرف وہ آنکھوں میں آنسو لیے گنگ تھی۔ لائن کاٹ دی گئی۔ سومیا کا گویا دنیا سے رابطہ منقطع ہوا تھا۔ اس کا معصوم سا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ مبین افندی کو قدرت نے شادی کے 3 سال بعد بھی اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ ایسے میں سمرا کے پاؤں بھاری ہونے کی خبر نے افندی ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ماں جی روتی جاتی اور سمرا پر سے صدقے کے روپے وار کے کام والیوں کو دیتی۔ اپنا سر پھرا لاڈلا بیٹا یاد آیا۔ اس نے بھی تو انہیں خوشخبری دی تھی۔ سب ان آنسوؤں کو خوشی کے آنسو سمجھتے۔ نادان دنیا والے! غم اور خوشی کے آنسو میں فرق کرنے کے لیے دل کی آنکھ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ رنگ اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دونوں میں ایک سی شفافیت اور ایک سی نمی ہوتی تھی۔ صدیقہ بھابی کے تو مانو سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ چند ماہ پہلے آئی سمرا ان سے بازی لے کے گئی۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے علاوہ پیروں فقیروں کے آستانوں کے بھی چکر لگانے شروع کر دیے۔ دوسروں کی خوشی سے حسد کرنے والے در حقیقت اللہ کی تقسیم کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو چیز اللہ نے کسی کو دی ہو اس سے جلنا کیسا، جبکہ ہر کسی کو قسمت کے مطابق ملنے کا وعدہ ہے۔ صدیقہ بھابی کو اندر ہی اندر سمرا سے حسد پیدا ہو گیا۔ ان کے خیال میں سمرا نے یہ خوشخبری سنا کر ان کی حیثیت گھٹا دی تھی، اور اللہ بہتر جاننے اور فیصلے کرنے والا ہے، تو ہے کسی کی مجال کہ اس کے خلاف جائے؟ وہاں تو دم مارنے کی بھی جگہ نہیں۔ صدیقہ بھابی بھی جلتی تڑپتی سلگتی سمرا سے نفرت کرتی، مگر وہ اس کا نصیب بدل نہیں سکتی تھی۔ صد شکر پروردگار کا کہ اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر کن کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا، ورنہ انسان نہ تو کسی کو روزی دیتا ہے اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ بے شک ملاحہ اور فرزین کے ساتھ وہ شاپنگ مال پر آئی تو چند ایک چیزیں ہی خریدی تھی کہ طے شدہ پلان کے مطابق طلال صاحب تشریف لے آئے۔ مسکراتی نظروں سے وہ بے نیاز نظر آنے کی کوشش کرتی۔ محرمہ کو دیکھتا ملاحہ اور فرزین سے ہیلو ہائی کر رہا تھا۔ واو، کیا سرپرائز ہے! وہ خوش ہو رہی تھی۔ ہو گئی شاپنگ تم لوگوں کی؟ طلال کا روئے سخن ملاحہ اور فرزین کی طرف تھا۔ ابھی تو صرف آپ ہی نے اپنی چیزیں لی ہیں، میں اور ملاحہ تو رہتے ہیں باقی۔ فرزین نے منہ لٹکایا۔ میں اور ملاحہ تو رہتے ہیں باقی، فرزین نے منہ لٹکایا۔ ہاں جی چلیں پھر، بے ساختہ ہلکے سے ہنس دی جوکر۔ وہ دونوں چلتے ہوئے خود کار سیڑھیوں تک آئے تو ادھر ادھر کی باتوں میں مگن، خود سے کچھ فاصلے پر ان کے تعاقب میں آتے شخص پر ان دونوں میں سے کسی کا بھی دھیان نہ تھا۔ ان دونوں نے خود کار سیڑھیوں پر نیچے جانے کے لیے قدم رکھے، اور ان سے ٹھیک 4 سیڑھیاں اوپر ان کے پیچھے آتے شخص نے بھی۔ چلتے ہیں وقار کی طرف۔ وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں تھا۔ وقار! زرنگار نے اسے ہولے سے پکارا۔ وہ چونکا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں پل بھر کو گلابی جھلک دکھا کر پھر بند ہو گئی۔ زرنگار کو اس پر ترس بھی آیا اور پیار بھی، اور سب سے زیادہ فخر محسوس ہوا، اور یہ وہ مرد تھا جو اس کے لیے اپنی سلطنت ٹھکرا آیا تھا۔ وقار بات تو سنیں، اس نے احتجاج کیا۔ ابھی اس نے کمرے کی لائٹ بند بھی نہیں کی تھی اور وہ نیند میں جھومنے لگا تھا۔ سن رہا ہوں، وہی غنودگی میں ڈوبا لہجہ۔ آنکھیں تو بند ہیں آپ کی؟ زرنگار نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس گدھے نے کہا کہ میں آنکھوں سے سنتا ہوں؟ کان کھلے ہیں میرے، تم بات کرو۔ بڑے ٹھنڈے طنز سے اب کی بار اس نے تفصیلی تسلی کرائی تو زرنگار اسے گھورنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں کیا دیں گے؟ دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تم کو میں اور مجھے تم مل گئی، اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ وہ مطمئن تھا۔ سرشار اولاد کی بات کر رہی ہوں، زرنگار نے ٹوکا۔ وہ بھی اللہ بہتر ہی کرے گا، وہ قانع تھا۔ اللہ نے اسے زرنگار دے دی، آگے بھی وہ بہترین ہی دے گا، وہ کہنے لگی، مگر شدید جذبات سے کچھ ایسا غلبہ پایا کہ فی الفور گلا رند گیا۔ وقار کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اگر کیا؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر بیٹی دے دی تو؟
وہ اٹکی۔ وقار فی الفور اس کی بات کی گہرائی تک پہنچا، خشمگین انداز میں اسے دیکھا اور دانت پیس کر بولا، تو پھر میں تمہیں ایک زوردار تھپڑ ماروں گا۔ بیوقوف، یہ کیسا سوال ہے؟ زرگل بھائی کی بیٹی کو سینے سے لگا کر لے آیا تو کیا اپنی بیٹی کو نہیں اپناؤں گا؟ وہ فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے جواب نے زرنگار کو تشکر کے جذبات میں بھگو ڈالا۔ اف، اس نے بے اختیار آگے بڑھ کے وقار کے شانے پہ سر رکھا۔ ڈرا دیا تھا آپ نے مجھے، اپنی باتیں بھی تو دیکھو۔ مجھے پتہ چل گیا ہے جو تم پوچھنا چاہ رہی ہو زری۔ میں اللہ سے بیٹا مانگتا ہوں، اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں، اس سے ہمیشہ بہترین چیز مانگنی چاہیے، لیکن اگر وہ بیٹی دے گا تو شکر الحمدللہ، وہ وقار افندی کی بیٹی ہوگی، بے نام و نشان نہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ زرنگار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دونوں خوش گپوں میں مصروف، یونیورسٹی کی شرارتوں اور یادوں کو دہراتے، آئس کریم کے پیالے سامنے رکھے اس کے پگھلنے کی فکر کیے بغیر باتوں میں مصروف تھے۔ خبردار، جو آئندہ سے تم نے اس طرح ملنے کی فرمائش کی تو مجھے اتنا برا لگا۔ مہرماں اسے آئندہ کے لیے تنبیہ کر رہی تھی۔ جھوٹی۔ طلال اس کی شکل دیکھ کے شرارت سے ہنسا۔ اچھی بھلی خوش ہو اس ڈیٹ سے؟ اوفو، ملتی تو یونیورسٹی میں بھی تھی تم سے، مگر اب یوں پبلک پلیس پہ اسپیشلی آ کے، وہ بھی آغا جان کے خطرے کی تلوار کے سائے میں، سمجھا کرو نا۔ وہ گھبرانے لگی۔ حالانکہ اب تو پروموشن ہو گئی ہے، فرینڈ سے منگیتر کے عہدے پر فائز ہو گیا ہوں میں، تو اس طرح کی حدود و قیود مت لگاؤ۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ مہرماں کی کھلکھلاتی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسی وقت کسی نے آ کر ان کے ٹیبل کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور جم کر مہرماں کو دیکھا۔ اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگا۔ وہ لہجہ بھر کو گھبرا سی گئی۔ وہ موہد آفندی تھا۔ ہاں میں، وہ چبا کر بولا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ طلال کی موجودگی کو قطعی نظر انداز کیے ہوئے مہرماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مہرماں کی پیشانی چمکی۔ ایکسکیوز می، یہ میرے ساتھ ہے۔ طلال نے گویا اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہی۔ موہد سیدھا ہوتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تو پیشانی پر ناگواری بل پڑے ہوئے سے۔ کیوں مسٹر، کس رشتے سے؟ مہرماں بک سے اڑی۔ طلال نے بھی بمشکل ضبط کیا۔ منگیتر ہے یہ میری۔ منگیتر ہو، شوہر نہیں جو یوں کھلے عام لے کر پھر رہے ہو۔ وہ بگوکے مارتے ہوئے بولا تو مہرماں تلملا اٹھی۔ موہد، بہیو یور سیلف، دانت پیس کر پھر غصے سے کہا تو موہد نے اسے گھورا اور چبا چبا کر بولا، یہ بات تم ذرا چل کے باہر آغا جان کو بتا دو، وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ مہرماں کے قدموں تلے سے صحیح معنوں میں زمین سرکی تھی۔ ڈونٹ وری مہرو، میں بات کر لیتا ہوں ان سے۔ طلال نے خوامخواہ کی ہنسی پھیلانے والے موہد آفندی پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے مہرماں کو تسلی دی تھی۔ ملاحہ اور فرزین ساتھ ہیں میرے۔ مہرماں کو ذرا حوصلہ ہوا۔ ہاں، وہ تو مجھے نظر آ ہی رہی ہیں۔ موہد کا طنز کمال تھا۔ مہرماں کو اس کا جتانے والا انداز سلگا، مگر غلطی تو بہرحال اس کی اپنی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور طلال کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، فون پہ بات کروں گی۔ اندر سے خوف زدہ سہمی، مگر وہ کم از کم طلال کے سامنے یہ کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر موہد کو دیکھا۔ فرزین اور ملاحہ اندر ہیں مال میں، میں کال کر لیتا ہوں۔ موبائل تو ہوگا نا ان کے پاس؟ وہ اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اسباق میں سر ہلاتی چل پڑی۔ موہد نے چلتے ہوئے اچرتی مگر ایک گہری جتاتی نگاہ طلال پر ڈالی تو وہ اس عجیب سی نگاہ کے معنیوں میں الجھا، مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور ادھر ادھر باہر طرف قدم بڑھاتی مہرماں کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ آغا جان، آگے کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے، سنتے رہیے خواب شیشے کا، قسط نمبر 4، حصہ نمبر 17۔